السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاه فقال أملك عليك لسانك۔ صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام ناظرین کرام، اس وقت آپ دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ذریعے سے 63 روزہ آن لائن تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز کا ایک حصہ اور ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف تعلیمات مختلف موضوعات پر مختلف علماء کے ذریعے سے روزانہ سننے کا موقع مل رہا ہے۔ ان تعلیمات کے سنانے اور سننے کا مقصد یہی ہے کہ جس شعبے سے ہماری زندگیوں میں کمی ہے، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی وجہ سے ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں، ہماری زندگی میں فرق آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر یہ سلسلہ چلایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہمارا موضوع ہے، زبان سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو زبان کے بارے میں حضور کی تعلیمات کا عنوان دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر یہ خیال اپنے دل میں لا لیں کہ اس بارے میں بھی بھلا تعلیمات کی ضرورت ہے۔ کیا زبان سے بھی کی جانے والی باتوں کے بارے میں، زبان سے ہم روزمرہ کتنے کام، کتنی باتیں، کتنی گفتگویں، کتنی ڈیلنگیں کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ اسی وجہ سے تو اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ زبان کے سلسلے میں معاشرے میں ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے، ذہن و دماغ میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ زبان کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے بہت سے لوگ معاشرے میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کی پیشانی پر نماز کے ایسے گٹھے ہوتے ہیں، جن کے چہرے پر نظر پڑتے ہی انسان کا دل اندر سے شرمندہ کر دیتا ہے اس انسان کو کہ دیکھو تمہارے سامنے کا یہ کتنا نورانی چہرہ اور تم اپنے چہرے پہ کیا رکھتے ہو۔ بڑے نمازی، بڑے تہجد گزار، 5 وقتہ نمازی، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، چاش پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، ہاتھ میں مسواک ہے، جیب میں مسواک ہے، ٹخنوں کے اوپر پجامہ ہے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں۔ ایسی دینداری کے انسان اش کرتا رہ جائے، لیکن زبان کے معاملے میں بڑے ڈینجر، بڑے خطرناک، زبان کے سلسلے میں انتہائی درجے کے گھٹیا لب و لہجہ، اور اس بولنے کو وہ انسان گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ زبان سے کسی کے دل کو توڑ دینے کو آج معاشرے کے اندر گناہ نہیں سمجھا جا رہا، معاشرے کے اندر عیب نہیں سمجھا جا رہا، اور زبان کی حفاظت کرنے کو دین نہیں سمجھا جا رہا۔ بس چند اعمال کو دین کا لیبل لگا دیا ہے ہم نے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بیماری یہ ہو چکی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا یہ نتیجہ نظر آتا ہے کہ جو انسان
دیندار بننا چاہتا ہے تو ہم سب سے پہلے مسجد میں دیکھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. نماز پڑھتا ہے تو دیندار ہے, اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو بے دین. بھلے دوسری 20 برائیاں اس کے اندر کیوں نہ پائی جائے. لیکن میرے دوستوں اور میری عزیز بہنوں, بات یہ نہیں ہے, اسلام صرف نماز کی حد تک نہیں آیا, اسلام صرف روزے کے لیے نہیں آیا, اسلام صرف حج کے لیے نہیں آیا. اسلام میں صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ چند عبادتیں نہیں ہیں. دین تمام احکام اسلام کے مجموعے کا نام ہے. اسی میں زبان کی حفاظت بھی ہے. قرآن مجید کی 2 آیتیں خطبے میں پڑھی گئی, ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی گئی. ان 2 آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی زبان کے سلسلے میں ہر انسان کو الرٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی ہو, حافظ ہو, عالم ہو, مفتی ہو, علامہ ہو, فہامہ ہو, مفسر قرآن ہو, مفسر حدیث ہو, اور وقت کا فقیہ ہو, مجتہد ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, پائلٹ ہو, جج ہو, وکیل ہو, اسٹوڈنٹ ہو, پرنسپل ہو, آفیسر ہو, جاب کرنے والا امپلائی ہو, کمپنی کا باس ہو, مرد ہو, عورت ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, نوجوان ہو, بوڑھا ہو, کوئی بھی ہو, قرآن مجید الرٹ کر رہا ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے جو نکلتا ہے وہ محفوظ ہو رہا, وہ لکھا جا رہا, وہ ریکارڈ میں آ رہا, ہر چیز ریکارڈنگ ہو رہی. جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے والوں کو, ورنہ پچھلے زمانے کے لوگ پتہ نہیں کتنی مشکل سے سمجھا پاتے تھے, آج ہم کو سمجھنا آسان ہے. آپ کہیں بڑے مال پر چلے گئے, آپ کو وہاں نظر آئے گا یہ مال انڈر CCTV کوریج اور فوٹیج, کہ یہ جو مال ہے یہ CCTV کوریج میں ہے, یعنی یہاں پر CCTV کوریج ہو رہا ہے, CCTV کی آپ نگرانی میں, کیمرہ آپ کے اوپر نگران ہے. اس کیمرے میں ہماری ہر حرکت, ہمارا ہر کام, ہمارا ہر فعل, ہماری ہر ادا, ہماری ہر کوشش, ہماری ہر ایکٹیویٹی سب ریکارڈ ہوتا ہے. جیسے ہی ہم کو علم ہو گیا کہ یہاں کیمرہ ہے, ہم اپنے آپ کو الرٹ کر لیتے ہیں کہ دیکھو بھائی بولنا ہے دیکھ کے بولو, کچھ کرنا ہے دیکھ کے کرو, کسی چیز کو ہاتھ لگانا ہے دیکھ کر لگاؤ, کوئی چیز اٹھائے جیسے اٹھائے ویسے رکھو, کیونکہ کیمرے میں سب دکھ رہا ہے. پتہ نہیں کوئی دیکھ رہا ہوگا بیٹھ کر. ضروری نہیں ہے کہ جہاں کیمرہ ہو وہاں پر کوئی اسکرین پر بیٹھ کر دیکھ بھی رہا ہو, اور ضروری نہیں کہ کوئی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہو تو وہ آپ کو ہی دیکھ رہا ہو, وہ کوئی اور کیمرہ دیکھ سکتا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں ڈر ہوتا ہے کہ بھئی شاید ہم کو دیکھ رہا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں, قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے وہ سب محفوظ ہو رہا, ایک نگران ہے تمہارے اوپر جو تمہاری ایک ایک بات کو پوائنٹ کر رہا ہے. اسی لیے زبان سے جو نکل رہا ہم کو سوچ سمجھ کے نکالنا چاہیے. اسی طرح قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی, اس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ آج ہم کیا کریں گے, ہم تمہارے منہ کو بند کر دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم, آج پروردگار عالم کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اور ان کے ہاتھوں سے ہم بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پیر گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا میں تم بول رہے ہو لیکن کل قیامت میں بول نہیں سکو گے. دنیا میں تمہاری زبان نے جو جرم کیے ہیں کل قیامت میں اس کی گواہی تمہارے ہاتھ پیر دیں گے. زبان اگرچہ مکر جائے, زبان اگرچہ بول دے کہ میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں بولا, میں نے نہیں کیا, میں ایسا نہیں بولا, میں یہ سوچ کر نہیں بولے, ہم یہ سمجھ کے نہیں بولے, میرے بولنے کا یہ مقصد نہیں تھا, جو 50 مقاصد زبان کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, کل روز قیامت اس میں سے کچھ نہیں کر سکے. ہاتھ گواہی دیں گے, پیر گواہی دیں گے. یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی, اس سے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں ہم کو زبان کی حفاظت پر کتنا زور دینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں.
ہم کو اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی نے زبان کے بارے میں ہم کو کیا ٹیچنگ کیا ہے، کیا تعلیم دی ہے، کیا درس دیا ہے، کیا سکھایا ہے، کیا سمجھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، جب ایک انسان آنکھ کھولتا ہے، جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی مذہب کا ہو، یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان صبح کرتا ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں جب ابن آدم صبح کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، حضور فرماتے ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری اپنی زبان میں منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، زبان کو عاجزی کر کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں فتقول، اور وہ تمام اعضاء کہتے ہیں اتق اللہ فینا، کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنا نحن بک، کیونکہ ہمارا تعلق تجھ ہی سے ہے، یعنی تو صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، تو بگڑ گئی ہم بگڑ گئے۔ اس کا سیدھا مطلب ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں اگر تو نے اپنے آپ کو بنائے رکھا ہم بھی بنے رہے، تو نے خود کو بگاڑ دیا ہم بھی بگڑ گئے، تیرے جرم کی سزا ہم کو بھی ملنے والی ہے، تیرے گناہ کی سزا ہم کو بھی ملنے والی ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو صحیح رہی ہم صحیح رہے، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائے۔ یہ اہمیت ہے زبان کی، یہ ویلیو ہے زبان کی۔ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء پر یہ روب ہے زبان کا، سب ڈرتے ہیں زبان سے۔ کیونکہ زبان بگڑی انسان کا پورا وجود جہنم کے راستے پر چلا گیا، اور اگر زبان درست رہی تو ہاتھ بھی محفوظ، پیر بھی محفوظ، کان بھی محفوظ، اعضاء جسمانیہ تمام کے تمام سیو ہے اگر انسان کی زبان محفوظ ہے۔ تو میرے دوستوں، معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی حفاظت کے بارے میں جو تعلیمات ہمارے نبی ہم کو دے رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام ابن آدم کے لیے، کیونکہ حضور فرمائے ابن آدم سے جب صبح کرتا ہے تو زبان یہ کہتی ہے، تمام انسانوں کے لیے کہتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی لغزش کا مسئلہ، زبان کے بگاڑ کا معاملہ، زبان کی تباہی کا معاملہ صرف مسلمانوں سے نہیں، سارے عالم کے انسانوں سے۔ اور حضور جو تعلیم دے رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالم کے انسانوں کے لیے۔ صرف مسلمانوں کے لیے زبان کی حفاظت کی تعلیم نہیں، آج دنیا میں آپ اگر آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے پورے عالم میں جتنا فساد زبان کی وجہ سے ملے گا شاید کسی اور جسم کے حصے کا اتنا قصور نہیں جتنا زبان کا۔ بہت بڑی فسادی ہے اگر بگڑ گئی، اور جتنے ہدایت کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں، جتنے اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہے، جتنے ہدایت کے جھونکے نظر آ رہے ہیں، جتنے توحید کے نغمے انسان اپنی زبانوں سے گنگنا رہے ہیں، جتنے رسالت کے پروانے جھوم رہے ہیں، اور جتنا اس دنیا میں ہدایت نظر آ رہی ہے وہ بھی زبان کے سدھار ہی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت خطبے میں پڑھی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب نبی سے ملاقات کیا اور میں نے میرے آقا کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ من نجات کیا ہے، کامیابی کیا ہے، سکسس کا راستہ کیا ہے، میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، میں کیسے نجات کو پالوں گا، میں کیسے ہدایت کو پالوں گا۔ آج شاید ایسا جواب کوئی دے نہیں سکتا جو جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے،
اگر کوئی عام آدمی ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مول صاحب کیا کرنا چاہیے، بولے 5 وقت کی نماز پڑھو بھائی، آپ نماز پڑھو، نماز بہت اہم عبادت ہے، روزہ رکھو، بہت اہم عبادت ہے، تلاوت قرآن کرو، بہت اہم عبادت ہے، ذکر کرو، بہت ضروری ہے۔ ہم دین کو انہی چیزوں میں قید کر کے رکھے، اسی لیے انہی چیزوں پر محنت ہے، انہی باتوں پر محنت ہے، اسی پر فوکس ہے، اسی پر توجہ ہے کہ نماز نماز نماز۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ نماز عبادت اہم نہیں ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، دوسری عبادتیں بھی کرنا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، ذکر کر لو، بہت سی حدیثوں میں یہ بھی فرمایا، لیکن یہاں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک۔ پوچھا یا رسول اللہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یہ تمہاری نجات کا راستہ ہے، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، زبان پر قابو کرو، یہ حضور فرماتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زبان قابو میں رہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی انسان بظاہر نماز نہیں پڑھتا، بظاہر قرآن نہیں پڑھتا، بظاہر دیندار نہیں ہے، لیکن اس کی زبان بڑی اچھی ہے، وہ بات بڑی اچھی کرتا ہے، اس کی گفتگو بڑی سلجھی ہوئی ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کی زبان سے کسی کو اذیت نہیں ہوتی، وہ کسی کو تانے نہیں مارتا، وہ کسی کو بہنے نہیں مارتے، وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتے، وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ بات اچھی کرتے ہیں، بولتے اچھا ہے، لب و لہجہ پیارا ہے، انداز گفتگو نرم ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن گفتگو ایسی ہے جو دلوں کو چیر دیتی ہے، بات ایسی ہے جو انسان کا دل توڑ دیتی ہے۔ زبان کھلی تانا مار دیا، زبان کھلی کسی کو ذلیل کر دیا، زبان کھولا کسی کو بے عزت کر دیا، زبان کھلی کسی کو 4 لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا۔ لوگ محبت نہیں کرتے، چہرے پہ اتنی بڑی داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، جیب میں مسواک ہو، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہو، سر پہ دوپٹہ ہو، ہاتھوں میں تسبیح ہو، مصلی پہ بیٹھی ہو، لیکن اپنی بہو کو تانا مارتی ہے۔ بتائیے بھلا کون سی ایسی بہو ہوگی جو ساس کے تانے سن کر ساس سے محبت کرتی ہے؟ ساس کی یہ نماز اس کی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے اس کو شریف عورت ثابت نہیں کر سکتی۔ تمہاری نماز اپنی جگہ، تمہارا صدقہ اپنی جگہ، تمہارا دوپٹے کا اوڑھنا اپنی جگہ، تمہارے مصلی پہ بیٹھ کر درودوں کے نظرانے پڑھنا اپنی جگہ، ہاتھ کی تسبیح اپنی جگہ، لیکن زبان کی کڑواہٹ کا زہر آگے والے کو تمہاری محبت کے لیے بالکل آمادہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ہم سب کو چاہیے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے نا کہ پہلے بولو پھر تولو۔ کسی نے یہ تک کہا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ اسی لیے بعض اکابرین اور بزرگان دین کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہے، خاص طور پر جو تصوف کی لائن سے انسانوں کی ہدایت کی فکریں کرتے ہیں، ان اکابرین کی کتابوں میں بھی یہ باتیں ملتی ہے کہ انسان 1.5 سال 2 سال 2.5 سال میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بولنے کے لیے 2 سال کی عمر کافی ہے، اس کی زبان سے گفتگو نکلنے کے لیے 1.5-2 برس کافی ہے، لیکن کون سی بات کب بولنا ہے اس کے لیے لوگوں کو عمر لگ جاتی ہے لیکن نہیں آتا۔ بولنا آنے کے لیے 1-2 سال کافی، اور کون سی بات کب بولنا ہے یہ سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے زندگی لگ جاتی۔ یہی وجہ ہے نا، زبان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جاتے ہیں لیکن بات کرنے کا لب و لہجہ نہیں آتا۔
کس سے کیسی بات کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو بتا رہی میرے دوستوں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور یاد رکھیں جس انسان کی زبان اس کے قابو میں رہتی ہے وہ انسان کہیں ذلیل نہیں ہوتا. اور جو انسان زبان کے قابو میں چلا جاتا ہے, زبان اس کے قابو میں نہیں ہے, یہ انسان زبان کے قابو میں چلا گیا, زبان کی سنتا ہے, جو زبان پر آیا بول دیتا ہے, جو منہ میں آیا بک دیتا ہے, نہ بڑے کا خیال, نہ چھوٹے کا خیال, نہ کسی کی تمیز, نہ کسی کا ادب, نہ مجلس کا خیال, نہ مجمع کا خیال, نہ بڑوں کے آداب کی مجلس کی فکر, نہ احترام کا خیال, کچھ نہیں, جو منہ میں آیا بک دیا. زبان اس کے قابو میں نہیں, یہ زبان کے قابو میں ہے. ایسا انسان ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے, ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے. اسی لیے زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور صرف دنیا کا یہی نقصان نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں یضمن لی, جو مجھ کو اس بات کی ضمانت دے گا کہ اس کی زبان اس کی حفاظت میں ہے, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ, جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ اس کے دو جبڑوں کے درمیان, اس کے دو پیروں کے درمیان جو جسم کے اعضاء ہے وہ اس کے حفاظت کی ضمانت دے. حضور فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے. دو پیروں کے درمیان کیا ہے؟ شرمگاہ ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, وہی پیارے نبی جو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے, وہی پیارے نبی جس کے لیے آج ہم لکا جانی فدا یا رسول اللہ, لکا مالی فدا یا رسول اللہ کے نعرے لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے, وہی پیارے نبی فرماتے ہیں جو انسان مجھے اپنے دو جبڑوں کے بیچ جو حصہ زبان ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے, میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ہے کوئی ایسا جو اس بات کی گارنٹی دے کہ میری یہ زبان غلط کام میں استعمال نہیں ہوگی, میری اس زبان سے غلط بول نہیں نکلے گا, میری اس زبان سے کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا, میری اس زبان سے غیبت نہیں ہوگی, میری اس زبان سے چغلی نہیں ہوگی, میری اس زبان سے کسی پر بہتان نہیں لگایا جائے گا, میری اس زبان سے کوئی ذلیل نہیں ہوگا, میری اس زبان سے کوئی رسوا نہیں ہوگا. ہے کوئی ایسا جو اس بات کی ضمانت دے؟ میرے آقا, آپ کے آقا, پوری انسانیت کے آقا اس بات کی ضمانت لینے کو تیار ہے. جو اپنے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنا آسان ہے جنت کا حاصل کرنا اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر سمجھ کر عمل کر لیا جائے کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے ساتھ ساتھ واجب اور فرض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنی زبان پر کنٹرول کر لے, حضور فرماتے ہیں کہ جنت حاصل ہو جائے. کتنا آسان ہے جنت میں جانا. اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ لو اور چلے جاؤ جنت میں. لیکن اگر زبان کو چھوڑ دیا بے لگام سواری کی طرح تو پھر وہ جیسے بے لگام سواری کھیتوں کھلیانوں کو رونتے ہوئے, پھولوں اور پھلوں کو تباہ کرتے ہوئے کھیت کو تباہ کر دیتی ہے, اسی طریقے سے بے لگام زبان, بے قابو زبان معاشرے میں لڑائی جھگڑے فساد, غیبت چغلی حسد کینہ, ایک دوسرے کے دلوں میں دشمنی کے جذبے, ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے ارادے, یہ زبان کی کھیتی تمام کی تمام خاندانی خوشیوں کو تباہ کر دیتی. اسی لیے حضور نے فرمایا جو زبان کی حفاظت کی ضمانت دے, میں کیا کروں گا, اس کو جنت کی ضمانت دوں. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے, حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی. کیا پیارے الفاظ ہے حدیث کے, کیسا پیارا سوال ہے صحابی رسول کا. اللہ ہم کو بھی اپنے جو اس وقت کے رہنما, رہبر, مقتدا, امت کے علماء, انبیاء کے وارث, ان سے اس طرح کے سوالات اپنی اصلاح کے لیے پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہم کو بھی ایسی توفیق ملے کہ ہم اپنے اکابر علماء سے اس طرح کے سوالات کریں. آج ہمارا معاشرہ کوئی سوال نہیں کرتا. لوگ اپنی اصلاح سے بے فکر، اپنی جنت کی تیاری سے بے خبر، اپنی آخرت سے غافل، اپنی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جزائے خیر دے، ان کی خبر انور پر اللہ رحمتوں کی برسات فرمائے کہ انہوں نے اتنا پیارا سوال کیا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ کو میرے بارے میں کس چیز سے سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ خطرہ، سب سے زیادہ ڈر ہے؟ صحابی پوچھ رہے حضور سے آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا خطرہ ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جس کو سوچ کر آپ میرے بارے میں ڈر رہے ہیں؟ مجھے بتا دیجئے. فرمایا قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو باہر نکالا اور اس طریقے سے پکڑا. سب دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے پکڑا اور فرمایا وقال هذا، اے سفیان بن عبداللہ ثقفی، اگر مجھے تمہارے بارے میں اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ اس زبان کا ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، وہ صحابی جن کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا. کیا فرماتے ہیں حضور؟ اے عبداللہ سفیان بن عبداللہ ثقفی، مجھے تمہارے بارے میں اس زبان کا ڈر ہے، کہیں اس زبان کو تم غلط استعمال نہ کر لو. اللہ اکبر. سوچیے آپ، جب اتنے بڑے صحابی کے بارے میں حضور کو زبان سے متعلق ڈر ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تصور کر کے دیکھیں آپ. ان کو صحبت رسول ملی، دیدار رسول ملا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کو چھوا ہے، انہوں نے نبی پر ایمان لایا ہے، نبی کی نبوت کو، نبی کو دیکھ کر تسلیم کیا ہے، نزول قرآن کے وہ عینی شاہد ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو حضور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تمہارے بارے میں تمہاری زبان سے ڈر لگتا ہے، زبان کی حفاظت کرو، زبان کے فتنے سے بچو، زبان کی حفاظت کر لو، اپنی زبان کو کسی بھی گناہ میں مبتلا نہ کرو. یہ حضور ایک صحابی کو نصیحت کر رہے. سوچو میرے بھائیوں، آج ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے، آج ہماری زندگیوں کے کیا حالات ہیں، آج ہماری زبانیں کتنی محفوظ ہیں، آج ہماری زبانیں کتنی ہم کو جنت لے جانے والے اعمال کراتی ہے. آج ہماری زبانوں سے ہم ایسے کتنے گناہ کرتے ہیں جو ہم کو جہنم میں لے جانے والے. ہم کو سوچ کے دیکھیں، پورے جسم کا صرف ایک عضو زبان انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. کل قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو توڑ دینے کی وجہ سے، سنت رسول کی بغاوت کی وجہ سے، آخرت سے غفلت کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کیا ہے؟ لوگ کس وجہ سے جنت میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوں گے؟ جنت میں زیادہ سے زیادہ جانے والے جو لوگ ہوں گے ان کا کون سا عمل ہوگا تم جانتے ہو؟ پھر فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اللہ و حسن الخلق. فرمایا اللہ سے ڈرنا اور تقوی اختیار، حسن اخلاق، تقوی اختیار کرنا اور حسن اخلاق.
یہ دو ایسی خوبیاں ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو خوبیوں کی وجہ سے، ان دو عادتوں کی وجہ سے، ان دو صفات کی وجہ سے، ان دو اچھائیوں کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت میں ڈالے جائیں گے، جنت میں جائیں گے لوگ ان دو خوبیوں کی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگوں کو کون سا گناہ لے جائے گا؟ جہنم میں لے جانے والا وہ کون سا عمل ہے جو انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو جہنم میں داخل کرا دے گا؟ فرمایا الاجوفان الفم والفرج، فرمایا انسان کا منہ اور انسان کی شرمگاہ، یعنی زبان اور شرمگاہ، یہ دو ایسے عضو ہیں جسم کے، یہ دو ایسے پارٹ ہیں باڈی کے، حضور فرماتے ہیں ان دونوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو شرمگاہ سے گناہ کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں کثرت سے لے جانے والا عمل زبان اور شرمگاہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نماز، ہماری قرآن، ہمارا ذکر، ہمارا سجدہ، ہماری تلاوت قرآن، ہمارا درود، ہمارے صدقے، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، جن اعمال کو کر کے ہم نیکیاں کما رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زبان کے ذریعے سے ہم جہنم کما رہے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں؟ آج کتنا ہمارا معاشرہ زبان کے جرم میں مبتلا ہے، کتنے گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بہت سی نصیحتیں فرمائیں، اے معاذ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، بہت سی نصیحتیں کرتے گئے۔ تو اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیا لوگ اپنی زبان کی کہی ہوئی باتوں کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا اے معاذ تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس زمانے کا محاورہ ہے کہ اے معاذ تم پر تمہاری ماں روئے۔ تعجب کے موقع پر کہا جاتا تھا کہ تمہیں اتنا نہیں معلوم ہے کہ انسان کے زبان سے جو باتیں نکلتی ہے یہ انسان کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہے اگر وہ بات غلط ہو۔ حضور نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے رہیں گے جن کی زبان کے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں۔ میرے دوستوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں، ہماری قرآن کی تلاوت، ہماری دینداری، ہماری شرافت، ہمارے دین کی خدمتیں، ہمارا اللہ اللہ کرنا، ہمارا ذکر اللہ میں مشغول رہنا، ہمارے دین کے لیے خود کو بے چین و بے قرار کرنا کہیں زبان کے جرم کی وجہ سے رائگاں نہ ہو جائے۔ اسی لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت میں کامیاب ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، لیکن ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ کیوں ناممکن نہیں ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ سب پاسبل ہے۔ اپنی زبان سے بات نہ کریں یہ نہیں کہا جا رہا، جو بولیں ایسی بات کہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جواب دینا آسان۔ ایسا بول سکتے ہو تو بولے ورنہ نہ بولے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں زبان کے سلسلے میں جو غیر بے احتیاطی برتی جاتی ہے، مرد ہو، عورتیں ہوں، بازار ہو، اب تو اللہ معاف فرمائے مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی۔ زبان کا سب سے زیادہ غلط استعمال جس گناہ کے بارے میں کیا جاتا ہے وہ غیبت ہے، بہت عام ہو گئی۔ زبان کے بہت سے گناہ ہیں، کسی کو تانا مار دینا، کسی کو ٹوک دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کی خوشیوں میں زہر گھول دینا، کسی کا دل توڑ دینا، کسی پر بہتان لگا دینا، جھوٹ بول دینا، دھوکہ دے دینا، امانت میں خیانت کر دینا، زبان کے ذریعے سے بہت سے کام ہیں۔
لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے جو بہت زیادہ عام ہو گیا، اور بڑے بڑے دیندار لوگ بھی غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے. بڑے بڑے دیندار بڑے اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کر ابھی نکلے باہر کھڑے ہو کے غیبت کر رہے. یاد رکھے جب تک اس کو غیبت کو گناہ نہیں سمجھیں گے نہیں بچ سکتے. گناہ سمجھنے کا شعور ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گیا. جیسے نقصان دہ کوئی مارکیٹ میں سامان ملتا ہو، لوگ اس کے کھانے کے عادی ہو گئے. کوئی ٹھنڈی ایسی چیز ہے پتا ہے کہ اس موسم میں کھائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن لوگوں میں رواج ہو گیا، چلن پڑ گیا، لوگ بغیر اس کے ایفیکٹ کو سوچے ہوئے کھا رہے ہیں، بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے سوچے ہوئے کھا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آج اللہ سب کی حفاظت فرمائے شوگر کا مرض بہت عام ہو گیا. کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھنڈی چیز آئس کریم ہے، میٹھا ہے، نہیں کھا سکتے، آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا، اوائڈ کرنا پڑے گا. معلوم ہے، لیکن اتنا کھایا جا رہا کہ وہ مریض نہیں بچ پا رہا، وہ بھی کھا رہا. چلو بھئی 2 کھا لے تو کیا ہوتا، 2 ٹکڑے کھا لو، 2 چمچ کھا لو، 2 اسپون لے لو. کیا اس مریض کی اس بے احتیاطی کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. کیا 2 چمچ کھانے سے آئس کریم یہ کہے گا کہ چونکہ آپ نے 2 چمچ ہی کھایا ہے لہٰذا آپ کو میں میری تاثیر نہیں بتاؤں گا؟ ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو تاثیر ہے وہ ضرور دکھائے گا اگر سے 2 چمچ کیوں نہ کھائے. شوگر بڑھے گی، نقصان ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا. اسی طرح میرے بھائی اور دوستوں، غیبت کا گناہ اتنا عام ہو گیا. اب ایک صاحب یہ سمجھ رہے ہیں ارے بھائی ہم کون سا گھنٹوں بیٹھ کے غیبت کر رہے، 5 منٹ کھڑی میں تھوڑی دیر میں ہم تذکرہ کر دی. مسجد کے باہر نکلتے فلاں کی برائی کر دی ہے، مصلی ہے امام کی برائی کر دی ہے، خطیب کی برائی کر دی ہے، مؤذن کی برائی کر دی ہے، خدمت گزار ہے ذمہ داروں کی برائی کر دی ہے، شوہر ہے بیوی کی برائی کر دی ہے، بیوی ہے شوہر کی برائی کر دی ہے، باس ہے نوکر کی برائی کر دی ہے، نوکر ہے مالک کی برائی کر دی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس طرح کے چھوٹے موٹے گناہ کے انویسٹمنٹ روزانہ ہو رہے اور خیال نہیں آ رہا. محفل لگی ہے دین کی، مجلس لگی ہے دین کی، اور اسی کے درمیان میں غیبت ہو جا رہی. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خاص طور پر لکھا ہے کہ دینی محفلیں بھی غیبت سے محفوظ نہیں رہ رہی، حقیقت میں نہیں رہ رہے. کیوں؟ کیونکہ غیبت کو گناہ سمجھنا ہم بھول چکے. ارے بات کر رہے بھائی، بات میں کیا ہوتا، تذکرہ کرے کیا ہوتا، اب کیا دوسروں کے بارے میں بولنا ہی نہیں، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے سلسلے میں نے ایک عالم کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، ان کے واسطے سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بیان کیا ہے کہ تم کسی کی اچھائی بھی مت بیان کرو، کسی کی تعریف مت کرو. اب آپ دیکھیں کتنی تعجب بھری بات ہے، کرے بھائی کسی کی تعریف بھی کیوں نہیں کرنا. فرمایا اس لیے مت کرو کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ تم دوسرے کی تعریف کرتے رہو گے، کچھ دیر گزرے گی تیسرے کا تذکرہ نکلے گا تو تم تیسرے کی برائی کرو گے دوسرے کے مقابلے میں، بولے کہ انہوں جتنے اچھے ہیں نا انہوں اتنے اچھے نہیں ہیں. اسی لیے فرمایا کہ تم کسی کی تعریف بھی مت کرو. دکھنے میں لگتا کہ وہ بڑا سخت حکم ہے، اتنی سختی ہے کیا دین میں کہ کسی کی تعریف بھی نہیں کرنا بول رہے ہیں. دین میں سختی نہیں ہے، دین ایک معتدل مذہب ہے. آپ کو دور اندیشی سکھا رہا ہے، آپ کا مزاج آپ نہیں سمجھ پا رہے لیکن دین سمجھا رہا ہے. آپ کا یہ مزاج ہے کہ آپ اپنی بھاوج کی تعریف کرتے کرتے دوسرے کی بھاوج کی برائی کر دیتے. ہمارے بھاوج بہت اچھے لیکن ان کے نہیں ہے. اپنی دوسرے کی بہو کی تعریف کرتے کرتے اپنی بہو کی برائی نکل جاتی. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بولے کہ ان کو کتنی اچھی بہو ملی، دیکھو کیسی ملی، اخلاق والی، صبح اٹھ جاتی، ناشتہ بناتی، فلاں فلاں فلاں. پھر اس کے بعد کلائمیکس پر آ جاتی بات، بولے ہماری قسمت میں کہاں ہے ویسی بہو، ہم کو نہیں ملی ویسی بہو. برائی شروع ہو گئی. دوسرے ساسوں کی تعریف کرتے کرتے اپنی ساس کی برائی شروع ہو جاتی. کیا اچھے ساسے بن گئے، صبح نہیں اٹھے تو بھی کچھ بھی نہیں بولتے، ناشتہ نہیں بنائے تو بھی کچھ بھی نہیں بولتے، سالن جلا دیے تو بھی کچھ بھی نہیں بولتے، چائے ابال دیے تو بھی کچھ بھی نہیں بولتے. ہمارے ساس
انہوں ایسے شروع ہو گئی برائی. دوسروں کی نندوں کی تعریفیں کرتے کرتے اپنی نند کی برائی شروع ہو جاتی ہے. دوسروں کی بھاوجوں کی برائی تعریف کرتے کرتے اپنی بھاوج کی برائی شروع ہو. اسی لیے اللہ والوں نے یہ شعر کی شکل میں ایک نصیحت بیان فرما دی ہے, کیجئے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ, نہ دوسروں کا تذکرہ کرو, نہ دوسروں کا تذکرہ سنو. سب سے بہتر ہے یہی بہتان و غیبت کا علاج. فرمایا سب سے بہتر علاج بہتان اور غیبت کا یہ ہے کہ نہ آپ کسی کا تذکرہ کرو, نہ کسی کا تذکرہ سنو. آج معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان عادی ہو چکی ہے غیبت کی. وہیں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیبت کرنے میں احتیاط کرتے. بولے نہیں صاحب نہیں کرتے ہم, نکو کیوں کرنا کسی کا تذکرہ, جانے دو بھائی انہوں جیسے ہم کو نہیں معلوم. لیکن سننے میں احتیاط نہیں کرتے. غیبت کرنے میں تو احتیاط کرتے, ہم نہیں کرنا غیبت, لیکن کانوں سے انکمنگ چالو رہتی. وہاں جا کے بہن کے پاس بیٹھ گئے, انہوں سنا رہے. اب یہاں کیا سمجھتے, وہ بیچاری سنا رہی ہے, وہ بیچارہ سنا رہا ہے, بھائی ہے, مسلمان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کا دل نہیں توڑنا. انہوں اتنے اس سے سنا رہے تو سن لیا میں, انہوں اتنے دل سے سنا رہے تو میں سن لی. کیسا ان کی بات کاٹتے, اچھا نہیں دکھتا, انہوں کیا سمجھیں گے. آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہول سیل میں سنا رہی, انہوں بیٹھ کے سن رہی. غیبت کرنا بھی گناہ, غیبت سننا بھی گناہ, دو بھی گناہ ہے. اسی لیے کہا گیا کیجئے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ, نہ دوسروں کا تذکرہ سنو, نہ دوسروں کا تذکرہ کرو. یہی بہتر علاج ہے. اور اسی میں یہ بھی کہا گیا کہ سب سے بہتر ہے یہی بہتان و غیبت کا علاج. غیبت اور بہتان دونوں کا بھی علاج ہے یہ. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی میں ان کے بارے میں غلط کیا بول رہی ہوں, ہمارے ساتھ جیسے ہے میں وہی بتا رہی ہوں, میری بہو جیسی ہے میں وہی بول رہی ہوں, بھاوت جیسے ہے وہی بتا رہی ہوں, ننن جیسے ہے وہی بتا رہی ہوں, میرا نوکر جیسا ہے میں وہی بول رہا ہوں, میرے باپ جیسے ہے میں وہی بول رہا ہوں, میری ماں جیسی ہے میں وہی بتا رہی ہوں, میری بیٹی جیسی ہے میں وہی بول رہا ہوں. یہ زبانوں پر باتیں ہیں لوگوں کی. آج کل تو اللہ معاف فرمائے علماء کی برائیاں لوگوں میں عام ہو گئی. پیٹ پیچھے علماء کی برائیاں چل رہے, انہوں جیسے ہے وہی بول رہے, بھائی ہم غلط کیا بول رہے ہیں, اور سمجھ رہے کہ اس کو حق سمجھ رہے, جتا کے بول رہے, ڈٹ کے بول رہے ہم غلط کیا کر رہے, ہم غلط کیا کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث آپ سن لیں, حضور فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زنا تو اتنا بڑا گناہ ہے, غیبت زنا سے بڑھ کر کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب کوئی انسان زنا کر دیتا ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے گناہ کا کہ میں نے گناہ کر دیا. اس احساس کی وجہ سے وہ ندامت کرتا ہے, شرماتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے. توبہ کر کے وہ اپنے گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان غیبت کرتا ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا, یا پھر جس کی غیبت کیا ہے جب تک اس سے معافی نہیں چاہتا وہ غیبت معاف نہیں ہوتی. اسی لیے غیبت زیادہ سنگین ہے زنا سے, کیونکہ زنا کی معافی آسان ہے غیبت کے مقابلے. زنا کسی نے کر لیا تو اللہ کا حق اس نے ادا نہیں کیا, اللہ سے معافی چاہے گا, اللہ معاف کر دیں گے. لیکن غیبت اگر کیا تو یہ بندے کا حق ہے, بندے کا حق مارنے والا گنہگار ہوتا ہے, سزاوار ہوتا ہے. جب تک بندہ معاف نہ کر دے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ غیبت بڑا گناہ ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بھائی کے اندر جو بات ہے میں وہی بتا رہا ہوں, یہ غیبت کیوں ہوگی, کیا یہ بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا اگر وہ عادت جس کو تم اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہے ہو, جیسے
اگر وہ برائی جو تمہاری ساس میں ہے اور تم بتا رہے ہو، وہ برائی جو تمہاری بہو میں ہے وہ تم بتا رہے ہو، وہ برائی جو تمہاری ننند، جٹھانی، بھاوت، دیورانی میں ہے وہ تم بتا رہے ہو، وہ برائی جو تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہارے بیٹے، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی، تمہارے پڑوسی میں ہے اور اگر تم بتا رہے ہو، حضور فرماتے ہیں کہ جب ہی تو غیبت ہے۔ کوئی عیب تمہارے بھائی یا بہن میں ہے اور تم اس کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو تو یہی غیبت ہے۔ ایسا تذکرہ کرنا کہ وہ اپنے کانوں سے سن لے تو اس کو تکلیف ہو جائے، اس کو پسند آئے، یہی غیبت ہے۔ محدثین نے لکھا ہے غیبت صرف پیٹھ پیچھے بولنے کا نام نہیں، ایسی بات کہنا، کسی انسان کی زبوں پر کہنا کہ جس بات سے اس کو تکلیف ہو جائے، یہ بھی غیبت ہے، غیبت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ عادت اس کے اندر ہوگی تب غیبت ہے، اور اگر عادت نہیں ہوگی تو غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں باتوں باتوں میں غیبت کم، بہتان زیادہ لگ رہا، اللہ معاف فرمائے، یہ زبان کا جرم۔ جو عیب بہو میں، جو عیب ساس میں، جو عیب باپ میں، جو عیب بیٹے میں، جو عیب دوست میں، جو عیب پڑوسی میں، جو عیب رشتہ دار میں، جو عیب کاروبار کرنے والے کے کسٹمر میں، جو عیب ملازم میں، جو عیب باس میں ہے، صرف اسی کو بولنا یہ غیبت ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ جو نہیں ہے وہ بولنا بہتان ہے۔ میں اپنے معاشرے کی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایسا سمجھی ان کے بارے میں، ایسا دکھ رہا، ایسے ہوں گے، یہ جو ہمارے اندیشے ہیں نا، یہ سب بہتان ہے، سب بہتان ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا، یہ بھی زبان کا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا حسبک من صفیۃ کذا و کذا، یعنی قصیرۃ، فرمایا صفیہ تو ایسی ایسی ہے، اشارہ تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پستہ قد ہونے کی طرف، قد میں تھوڑی کم تھی۔ بعد محدثین نے لکھا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پکوان بڑا عالیشان ہوتا تھا، وہ پکانے میں بڑی ماہر تھی، لذیذ کھانا بناتی تھی، فطری طور پر سوکنے ہیں، ایسا محسوس ہوتا کہ کہیں ان کے اچھے پکوان کی وجہ سے یہ حضور کے زیادہ قریب نہ ہو جائے۔ بعض مرتبہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، میں یہاں رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے تمام واقعات جو صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات رسول یا پھر زمانے نبوت میں جو ایسے واقعات پیش آئے وہ تمام ہماری تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اللہ نے کروایا تاکہ سمجھ میں آئے۔ اللہ نے حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ خیال دلوایا تاکہ ہم جیسے گنہگاروں کو پتا چلے جو بات بات پر لوگوں کو ذلیل کرتے، کسی کے ناک کا عیب، کسی کے کان کا عیب، کسی کے آنکھ کا عیب، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، ہمارا بس چلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ دنیا میں کوئی جینا اتنے میرے سوا، ہر کسی میں عیب نکالتے ہم، ہماری نگاہوں میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے سوائے ہمارے۔ جیسے شادی کے موقع پہ ہمارے خواتین کا حال رہتا، اپنی کالی کلوٹی گڈی نکٹی ایسی ویسی بچی کو حور بنا کے پیش کرتے، آگے والے کی بیچاری کی اچھی خاصی بچی ہے تو لمبی ہے، بالاں بھی اچھے چھے، آنکھاں بھی ہے بڑے بڑے چل جاتے، اور ابرو بھی ٹھیک ٹھاک ہی چھے، تھوڑا ناک 19-20 دکھری دیکھو، تھوڑا اچھی رہتی تو کر لیتے تھے۔ کیا آپ مشین میں بنائے سو ہے وہ بچی کو؟ جیسی آپ کی بیٹی ویسی ان کی بیٹی، اپنی بیٹی کا رنگ دیکھ کے اللہ بنائے سو ہے بھائی، اپنی بیٹی کا قد دیکھ کے اللہ دیے سو ہے، پھر آگے والے کو کون دیے؟ ان کو بھی تو اللہ دیے نا۔ لیکن ہمارے مزاج اتنے بگڑ چکے ہیں، ہم خدا کی بناوٹ میں عیب نکالنے کو ہنر سمجھتے، نعوذ باللہ، ہنر سمجھتے۔ میں ریجیکٹری میں جمتی تھی بچی، وہ کہاں انہیں ہیرے کے جیسا ہمارا بیٹا ہمارا بھائی، اور کہاں انہیں دبلی پتلی ایسی ویسی، نعوذ باللہ عیب نکال رہے۔ بھائی اگر آپ کو کوئی لڑکی سمجھ میں نہیں آئی، نہیں سمجھ میں نہیں آئی، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی نا۔
کوئی آپ کے پیشانی پہ گن تو نہیں لگاتا, گن پوائنٹ پہ آپ کو نہیں پوچھتا, جب تک آپ ریزنز نہیں بتائیں گے ہم نہیں چھوڑتے. کوئی بولتا گا نہیں, ہم کو سمجھ میں نہیں ایسا بچے. یہ نہیں ہوتا ہمارے پاس. دین کی محفلیں اپنی جگہ, اللہ کی محنتیں اپنی جگہ, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اپنی جگہ, گھر کی تعلیم اپنی جگہ, گھر کے ذکر اپنی جگہ, شیخ کی مجلس اپنی جگہ, تعلیم و تربیت کا مرکز اپنی جگہ, مکتب میں جانا اپنی جگہ. لیکن یہ غیبتوں کی محفلیں چل رہی. 1 مہینے تک اس بیچاری لڑکی کو ذلیل کیا رہتا ہے خاندان. کیا ہوا میں دیکھنے گئے تھے نا, ہو نہیں سمجھ میں نہیں آیا بھائی, بچی ہے وہ کوئی گڈی, کوئی بیچاری لمبی رہی تو بالا ایسے تھے اس کے, چھوٹے بالا ہیں. بالا اچھے رہے تو آنکھاں سمجھ میں نہیں آئے, آنکھاں اچھے رہے تو چلے تو کیسا کی دکھ رہا تھا, اور وہ چلنا اچھے آیا تو ہنسے تو کیسا کی دکھ رہا تھا. ارے اللہ معاف فرمائے, بچی دیکھنے گئے, کیا دیکھنے, سمجھ میں نہیں آیا. بس زبان سے اتنا بول دینا کافی ہے, نہیں گئے تھے صاحب دیکھنے, سمجھ میں نہیں آیا, انشاءاللہ کوئی اور دیکھیں گے. بچی تو اچھی ہے لیکن ہمارے کو سمجھ میں نہیں آئی, ختم ہو گئی بات. نہیں, وہ کیسا بولتے صاحب, دوسروں کی تعریف کرنا ہمارا تابلا جگر کا ہے ہمارے پاس, ہم کو سکھانے کے واسطے یہ بتائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ کے بارے میں بولے, حسبک من صفیتی کذا و کذا. حضور کے سامنے بولے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو کردار ہے میرے دوستوں وہ بتانا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے معاشرے میں چل رہا نا, ایک عالم صاحب ہے, ان کی بیوی کیا بھی بولے تو چلتا, نہیں نیت صافی ہے ان کی. مفتی صاحب ہے, بیٹی, سب چلتا. حافظ صاحب چلتا, دائی تبلیغی, دین کے دائی, مفسر, محدث, علامہ, فہامہ, مدرسے کے پڑھانے والے, پڑھنے والے, علم کے گھرانے سے تعلق رہتا, سب چلتا. بیوی سامنے غلطی کرتی, بولنے کی ہمت نہیں رہتی, نہیں بولتے, انجان مار دیتے. گھر کے باہر ہزاروں کو سمجھاتے, گھر کے اندر نہیں, جس کی وجہ سے چراغ تلے اندھیرا عام ہو رہا. لوگ شادی خانوں میں دعوتوں کے موقع پر ان کے کرداروں کو دیکھ کر افسوس کر رہے. ارے ایسے رہتے بھائی دیندار لوگ. تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو کون بولے انہوں دیندار ہے, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب بولے کہ وہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں, دیندار ہے. حضرت عمر پوچھے کہ بھائی تم کیا دیکھے, کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ معاملہ کیا, کیا تم نے کبھی سفر کیا؟ بولے نہیں کیا. جب تم نے معاملہ نہیں کیا, سفر نہیں کیا, تم کو حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تم یہ کہو کہ وہ دیندار ہے. اگر تم نے ان کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا تو کہو کہ وہ نمازی ہے, دیندار مت کہو. جو جانتے ہو وہ کہو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ویسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ کے اس عمل پر فوراً تنبیہ فرمائی. اس اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے, مجھ کو بھی اور تمام امت میں بسنے والے ہر شخص کو. کوئی غلطی کرے, غلط ہے, چاہے کوئی کرے. حضور نے کیا فرمایا؟ لو مزج بہ البحر لمزجتہ. اے عائشہ, تم نے جو جملہ صفیہ کے بارے میں کہا ہے, اگر اس جملے کو دریا میں ڈال دیا جائے, محدثین فرماتے ہیں اگر میٹھے پانی کے دریا میں یہ جملہ ڈال دیا جائے جو عائشہ کی زبان سے نکلا ہے صفیہ کے بارے میں, تو وہ میٹھا سمندر تمہارے جملے کی کڑواہٹ سے کڑوا ہو جائے گا. اتنا بڑا جملہ تم نے کہا. اب ہم لوگوں کو سن کے تعجب ہو رہا ہوں گا, اے ایسا کیا بولے بول کے, پستاخت کو پستاخدش بولے, غلط کیا بولے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں, ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھنے کے مرض میں مبتلا ہو گئے. ہم زہر کو زہر نہیں مان رہے, ہم زہر کو زہر تسلیم نہیں کرنے کے عادی ہو چکے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ جملہ کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے یہ جو جملہ کہا بڑا خطرناک جملہ ہے. حضور نے اصلاح فرما دی, فوراً اصلاح فرما دی, اور انہوں نے فوراً ان کو احساس ہو گیا. میں نے پہلے بھی کہہ دیا, ایسے واقعات ہماری اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتے. ان کے دل صاف تھے, الحمدللہ دل صاف تھے ان کے. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ لیں, یہ ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں میری بہنوں. تو آج کے ہمارے اس سیشن میں, ایپیسوڈ میں, پروگرام میں, سیریز کے حصے میں ہم نے زبان سے متعلق حضور کی تعلیمات کو جانا ہے. تھوڑی سے دیر میں علاج بتا دیتے. ہم نے زبان کی اہمیت کو سنا, زبان کے جرائم, زبان کے کرائم کو سنا, زبان کے اس جرم پر کیا سزائیں ہیں وہ سنا.
اب ہم آخر میں اس کا علاج بھی تو جان لیں تاکہ ہم بچ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام الرجل بالصمتی افضل من عبادتی 60 سنہ۔ حضور فرماتے ہیں چپ رہنے کی وجہ سے آدمی کو جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ عبادت کے ساتھ زبان کا غلط استعمال کرنے سے بہتر خاموش رہ کر بغیر گناہوں کے رہنا ہے۔ یعنی انسان 60 سال عبادت کرے زبان کے گناہوں کے ساتھ، اس سے بہتر تو خاموش رہنا ہے۔ خاموش رہنے والے کا اجر زیادہ ہے 60 سال کی عبادت کرنے والے کے مقابلے میں۔ اتنا خطرناک زہر ہے زبان کا، تو معلوم ہوا خاموش رہنے میں عافیت ہے۔ ہم اچھا بول سکتے تو بول دینا، نہیں بول سکتے تو چپ رہ جانا، ضروری نہیں ہے بولنا، خاموش رہ جانا بہتر ہے۔ خاموشی میں عافیت ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ خاموش رہنے والے کو نجاتی قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ زبان ایسی ہے جب کھلتی ہے تو بولنے والے کو جہنم میں گرا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں خاموش رہو، خاموش رہنے میں نجات ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہے، بڑے معزز صحابی ہے، ان کے ایک ساتھی نے ان کو دیکھا کہ وہ مسجد میں کالی کملی لپٹے ہوئے بیٹھے تھے، تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تنہائی کیوں؟ آپ تنہا کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا برے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہا بیٹھنا بہتر ہے۔ اگر تمہیں کوئی غیبت اور چغلی بولنے والا نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے سے اچھا ہے اکیلے بیٹھ جاؤ، بھائی خاموش بیٹھ جاؤ۔ اور فرمایا تنہا بیٹھنے سے نیک ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے۔ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، اطلاع مل گئی کوئی اللہ والے آئے ہیں، کوئی دیندار آئے ہیں، کوئی نیک شخص آئے ہیں، کسی اللہ والے کی مجلس ہے، کوئی اجتماع ہے، کوئی دینی محفل ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، کوئی دین کی بات سننے کو مل رہی ہے، خاموش رہنے سے بہتر ہے کوئی دین کی بات سن لو۔ آج کے زمانے میں سہولتیں ہو گئی، کسی مجلس میں جا نہیں سکتے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی دینی بیان سن لو، کوئی دل کو جھنجھوڑ دینے والا، کوئی حضور کا فرمان سنانے والا، کوئی اللہ کے قرآن کو سنانے والی بات سن لو، تاکہ خاموشی سے بہتر ہے کوئی دین کی بات سن لینا، کسی اچھی صحبت میں بیٹھ جانا۔ اور فرمایا چپ رہنے سے بھلائی کا سکھانا بہتر ہے۔ کوئی آدمی خاموش بیٹھا ہے، اس سے تو اچھا ہے کسی کو کچھ سکھا دو۔ اور فرمایا برائی سکھانے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ کسی کو خراب کرنے سے اچھا ہے خاموش رہ جانا، کسی کو خراب کرنے سے اچھا ہے کہ خاموش رہ جانا۔ یہ ایک نصیحت تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ذر کو تھی۔ اسی طرح ایک اور نصیحت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی نصیحتیں فرمائیں، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، بہت سی نصیحتیں فرمائیں، اور وہ بار بار کہتے جاتے یا رسول اللہ اور کچھ فرما دیجئے، اور کچھ نصیحت، اور کچھ نصیحت، اور کچھ نصیحت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ فرمائی طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی زیادہ سے زیادہ خاموش رہا کرو، کیونکہ خاموشی شیطان کو دور بھگاتی ہے اور دینی امور میں تمہاری مددگار ثابت ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں خاموشی تمہارے لیے بہترین معاون، لہذا زبان کو غلط استعمال میں لانے سے بہتر ہے خاموش بیٹھ جانا۔ مجلسوں میں، محفلوں میں، بیٹھکوں میں بعض لوگوں کو عادت رہتی بیچ بیچ میں اٹھنے کی، جہاں بولنا نہیں ہے وہاں بولتے، جس کو بولنا نہیں ہے اس کو بولتے، کچھ پوچھا نہیں جا رہا بولتے، بار بار بولتے، اتنا بولتے کہ ذلیل ہو جاتے۔ خاموش بیٹھنا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے بہت سی مثالیں بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، زیادہ نہیں بولتے تھے، ضرورت کی بات بولتے تھے، حکمت کی بات بولتے تھے۔ ازواج مطہرات کی یہی زندگی تھی، صحابیات کی یہی زندگی تھی۔ بعض صحابہ کا تو حال یہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا اپنی زبان کھینچ رہے ہیں پکڑ کر۔ حضرت عمر نے پوچھا ابو بکر کیا ہو گیا؟ اللہ تمہارے اوپر، آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں یہ زبان اسی سزا کی حقدار ہے کیونکہ اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا ہے۔ سوچو آپ،
حضرت ابوبکر جیسے جلیل القدر صحابی، سب سے بڑے عاشق رسول، خلیفہ اول حضور کے بعد منصب امامت پر کھڑے ہونے والے، خلافت جن کو عطا کی کر دی گئی، ایسے بڑے صحابی، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے صحابی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا۔ ہم ذرا سوچ کے دیکھیں ہماری زبان ہم کو کہاں کہاں ڈال رہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تھی زبان سے متعلق، یہی ساری نہیں ہے، بہت سی نصیحتیں ہیں، اس میں سے چند آج ہم نے اس سیشن میں سنی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی زبان کے جو نقصانات ہیں، جیسے زبان سے جھوٹ بولنا بڑا عام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عام گناہ ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں ہم ایک اور ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے، اس میں حضور کی تعلیمات کیا ہے وہ بتائیں گے۔ اسی طرح زبان سے متعلق جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی شہادت دینا، کسی کی شرافت کا جھوٹا ثبوت پیش کر دینا، کسی بھی طریقے سے جھوٹے گواہ، جھوٹی گواہی دینے کے کیا گناہ ہے، کیا معاشرے میں شکلیں پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کر بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو زبان کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں، زبان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائیں، زبان کے شر سے محفوظ فرمائیں، اور تمام امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔